بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے پرندے کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی اس کو منحوس کہتا ہے تو کوئی گھر میں پریشانی لانے والا جانور کہتا ہے۔ تو ناظرین، ہم بات کرنے والے ہیں الو کے بارے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو الو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں، اور یہ بتانے والے ہیں کہ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں کیوں رہتا ہے، یہ جانور ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے۔ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اس لیے ناظرین آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ محترم ناظرین، الو کو تو آپ نے کبھی نہ کبھی تو اپنی زندگی میں ضرور دیکھا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی رہتا ہے، اور یہ ویران جگہوں پر ہی رہنا پسند کیوں کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اور آپ نے اس بارے میں ضرور سوچا ہوگا کہ الو ہمیشہ ویران جگہ پر رہنا پسند کیوں کرتا ہے۔ محترم، آج ہم کو اس کی پوری حقیقت بتائیں گے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں جان کر آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے امام جعفر صادق، آپ مجھے بتائیے یہ جو الو پرندہ ہے وہ ہمیشہ ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتا ہے، اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے۔ جب حضرت امام جعفر صادق نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگے کہ اے شخص، اس پرندے کو جیسا تو آج دیکھ رہا ہے یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ یہ الو پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، اور نہ ہی اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد یہ پرندہ ایسا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا حضرت کیسا واقعہ، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ تو حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے کہ اے شخص، یہ پرندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا ہے۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا، اور جا کر حضرت امام حسین سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پر امام حسین نے فرمایا، اے پرندے، تو یہاں سے چلے جا، کیونکہ کل پر یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم سے نہیں دیکھا جائے گا، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام حسین، میں نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو امام حسین نے اس کو وہاں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، یزید نے کس طرح امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ حضرت امام حسین کا سر مبارک کٹا ہوا اس الو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی، اور انسانوں سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے دور کسی جگہوں پر رہنے لگا جہاں پر انسانوں کی پرچھائی بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ وہ اب کبھی بھی کسی آبادی میں نہیں رہے گا، بلکہ تنہا ویران جگہوں پر رہے گا۔ اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اس طرح ناظرین، الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، مگر آج بھی بہت سے لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر یہ گھر کے آس پاس آ کر بول دیتا ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہے۔ کئی بار تو لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ الو کو منحوس کہنا بالکل جاہلانہ سوچ ہے۔
یہ بیچارہ تو ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے جو کبھی کبھار ہی بول پاتا ہے اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ اس کے بولنے سے نہ تو آپ کے اوپر اور نہ آپ کے گھر کے اوپر کوئی پریشانی آنے والی ہے، چاہے یہ رات میں بولے یا دن میں۔ تو محترم ناظرین، آپ ان باتوں سے ہمیشہ دور رہیں، آپ ان باتوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ الو ہمیشہ ویران جگہوں پر کیوں رہتا ہے اور پریشان کیوں رہتا ہے۔